رمضان کے آخری دنوں میں 3 راتوں میں قرآن کریم کو مکمل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ایسا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی سند ملتی ہے؟ اور دوسرا جو ہے حصہ ایک اور سوال کا رنگ ہے جو کل شام ہی مجھ سے یہاں کے ایک دوست ملک عرفان صاحب لندن کے، وہ پوچھ رہے تھے کہ بعض جگہ پر 27ویں کی رات کو پوری اس رات میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کیا جاتا ہے، تو کیا احادیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی سند ملتی ہے؟ جہاں تک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں اس وقت تک جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا گزشتہ سالوں میں، اس کی رمضان میں ایک مرتبہ دہرائی کروایا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا سارا زبانی یاد ہوتا تھا، وہ ایک دن میں بھی دہرائی کروا سکتے تھے، 2 دن میں بھی کروا سکتے تھے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا، اور فرشتوں کا طرز عمل خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ یہی تھا کہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور جو آخری رمضان آیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس میں جبریل نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کروایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ یہ ہے۔ البتہ احادیث میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں اتنے عرصے میں ختم کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، وہ گھٹاتے گھٹاتے آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کا دور نہیں ختم۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی رفتار آپ نے اجازت دی کہ 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا، کیونکہ اصل مقصود یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر آن ہو جائے اور چل پڑے اور قرآن کریم ختم ہو جائے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھے، اس کا مضمون سمجھے۔ اگر وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ اس نے ایک رات میں ختم کرنا ہے تو اس بیچارے کو مضمون کی جانب تو توجہ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک رات میں ختم کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، آپ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم نہیں کرنا۔